اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به، تو اس نے نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقا لکم، بطور رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس نہ تم بناؤ اللہ کے شریک، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں جمیع مخلوق، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، جو بھی انسان ہے، سب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ دعویٰ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ عبادت کرو، کرنی کس کی ہے؟ آگے اس کی صفات آ رہی ہے۔ اس کی کرنی ہے ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، عطا کرنے والا۔ یعنی اس دنیا میں انسان کا آغاز ماں کے پیٹ سے لے کے اس کی قبر کی دیواروں تک، اور اس کے بعد جو آخرت کے معاملات ہیں، جنت کے معاملات ہیں، حشر کے معاملات ہیں، جو ان سارے معاملات میں تمہارے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہے اور تمہیں انعام و اکرام عطا کر رہا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ یعنی وہ ہے تمہیں پالنے والا، عطا کرنے والا۔ تو عبادت اس کی ہے جو رب ہے، جو پالتا ہے، جو سنبھالتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجازی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا، یہ دنیا کھیل ہے، ایک آدمی ہے، وہ کسی دوسرے کا کھلونا ہے، پھر اللہ اس کو کھلونے عطا کر دیتا ہے نا، اولاد کی صورت میں، پھر آگے چلتا جاتا ہے یہ نظام۔ تو یہ تو وہ نظام ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کا حق رکھا گیا کہ ان کی اطاعت و فرما برداری، ٹھیک ہے، یہ کی جائے۔ تو یہاں ایک لطیف سی بات بھی سمجھ لیں، عبادت اللہ کی ہی کرنی ہے، جبکہ ماں باپ کے اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ احسان جو ہے والدین کے ہیں۔ اب والدین کی عبادت تو نہیں کرتے نا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اول پیدا کرنے والا ہے وہ صرف خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ تو جب عبادت صرف اسی کی ہے نا، کسی اور نے احسان کیا، بچپنے میں والدین سے زیادہ کسی اور کے احسان ہو سکتے ہیں؟ بندہ، والدین وہ ہستیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد، ان کی جو قربانی ہے اس انسان کے لیے، اس کا بدلہ بندہ چکا نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اس انعام و اکرام کے ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو کسی دوسرے تیسرے کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس لیے فرمایا اعبدوا ربکم۔ تو جب ان کی نہیں، صرف ایک اللہ کی ہوگی، تو پھر خالق اور مالک بھی اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو لہذا اسی کی عبادت ہوگی۔ آگے مزید اس کو واضح کیا گیا، کیونکہ اللہ کی عبادت عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ہندوؤں سے پوچھ لیں تو ان کے ہاں بھی اللہ کا تصور ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کا لفظ آپ نے کثرت کے ساتھ سنا ہوا ہے، تو مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، عیسائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بول دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے اب سارے اختیارات، دنیا کا کنٹرول عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا ہے. اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ویسے اللہ تعالیٰ کر دیں گے. تو ہم عیسیٰ علیہ السلام سے مانگیں گے، ہماری ساری فریادیں عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کر کے دیں گے. یہودی بھی یہاں بھٹکے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، معجزہ دیکھنے کے بعد چاہیے تھا کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے، ان کی بات مانتے، بات نہیں مانی، جبکہ ان کے شان میں اس طرح سے غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سارے معاملات جو ہے نا عزیر علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے، لہٰذا ہم کس سے مانگیں گے؟ عزیر علیہ السلام سے مانگیں گے، اور عزیر علیہ السلام ہمیں اللہ سے لے کے دیں گے جو بھی ضرورت ہوگی. اور اسی طرح یہی وہ نظریہ تھا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی. اس کے بنیاد پہ جب وہ یہ سمجھنے لگ گئے، پھر عزیر علیہ السلام کی عبادت، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگ گئے، جس طرح سورہ المائدہ میں ہم آگے مزید تفصیل سے بھی پڑھیں گے. اور اسی طرح انبیاء کرام کی، ان کی عبادت کرنے لگے، اور اسی طرح جو صالحین تھے ان کی عبادت کرنے لگے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت ہو عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر. کس وجہ سے؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، جب ان کے انبیاء اس دنیا سے چلے جاتے یا نیک لوگ اس دنیا سے چلے جاتے تو ان کی قبروں کے اوپر یہ سجدہ شروع کر دیتے، ان کی عبادت شروع کر دیتے. ٹھیک ہے، تو جب ان کا یہ کام کرتے تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ پھٹکار کی، اور یہ ان کا شرک تھا. اور مشرکین مکہ کیا تھے؟ وہ بھی یہ کہتے تھے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے جس میں 20ویں پارے میں ایک تسلسل کے ساتھ کئی سوال ہیں، 18ویں پارے میں تسلسل کے ساتھ کئی سوال ہیں. فرمایا ان سے پوچھیں کہ خالق کون ہے، یعنی اللہ کون ہے، کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس طرح زمین کس نے بنائی، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے. آسمان کس نے بنایا، تو جواب کیا دیں گے؟ یہی جو شرک کرنے والے مکے کے لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ آسمان بھی اللہ نے بنایا، اور تمہیں رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا. اور پھر لات، منات، عزا، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو یہ ہمیں اللہ سے اس کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں دنیا میں بھی لے کے دیتے ہیں، قبر میں بھی یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے، حشر میں بھی کیا بنیں گے؟ ہمارے سفارشی بن جائیں گے. اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اب یہ منظرنامہ جب سمجھ آ گیا ہے تو اب شرک کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو شرک کو توحید کے نام پر پیش کر رہے ہیں اور اس کو جنت کی چابی اور کنجی بتا رہے ہیں، جبکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کیا ہم اس کے نامہ اعمال کو اس طرح سے ختم کر دیں گے کہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جائے گا. اور آپ حیران ہوں گے، ہم مزید آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نام لیا اور کئی ایک انبیاء کا نام لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ تھوڑا حساس معاملہ ہے اس قدر. فرمایا کہ یہ اگر پیغمبر بھی شرک کرتے نا، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ میرے آپ کے کان کھڑے کرنے کے لیے ہے نا، مجھے آپ کو محتاط کرنے کے لیے. فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان پیغمبروں میں سے بھی کوئی شرک کرتا نا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی جتنے عمل ہوتے ہیں ہم وہ بھی کیا کرتے تھے، سارے کے سارے ضائع کر دے. انبیاء کے عملوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اس کے باوجود بھی فرمایا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر وہ بھی کرتے ہیں تو ہم ان کے عمل بھی ضائع کر دیتے. اور آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں تک آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ڈائریکٹ مخاطب فرما رہے ہیں. فرمایا لئن اشرکت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو کیا کریں گے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے بھی عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. تو اس سے شرک کی حساسیت کو سمجھیے. پھر اس کے بعد شرک ہے کیا؟ یہ قرآن پاک سب سے زیادہ جس مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے وہ یہی شرک ہے اور توحید ہے، اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں سن کے بس اوقات شرک کو توحید مان لیتے ہیں اور توحید کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس قرآن پاک کو پڑھیں، اس کے ساتھ جڑیں، اس کے ترجمے کو سیکھیں تو سمجھ آ جائے گی کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. اور عام آدمی کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ہیں، کسی خاص کا اس میں تصور یہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ذکر کی مزید. تو فرمایا کہ رب کون ہے تمہارا؟ ایک تو یہ کہ عبادت رب کی کرنی ہے. پھر رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا. جو پیدا کرنے والا، ماں کے پیٹ میں کسی کو بھی، اب کوئی شخص جو پیدا ہوا ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عطا کرنے والا، یہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو جب بنایا تھا نا تو اس سے بھی نہیں پوچھا تھا، اس سے بھی نہیں پوچھا تھا، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو بنایا. اور تم کہتے ہو کہ اس کی مرضی کے مطابق باقی سارے بنیں گے. یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ جو خود اپنی مرضی کے مطابق نہیں بن پایا، دوسرے سارے اس کی مرضی کے مطابق بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. جس طرح اس پر اللہ کی مرضی ہے اسی طرح سب کے اوپر کس کی مرضی چلتی ہے؟ اللہ کی مرضی چلتی ہے. کس خاندان میں، کس زبان میں،
کس علاقے میں، کس رنگ و شکل میں، کس نصیب کے ساتھ پیدا کرنا ہے، یہ کسی جس کو غیر اللہ بنا کے یعنی اللہ کا شریک بنا دیا گیا اس کو بھی علم نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی دوسرے کو ہو۔ تو یہ بات سمجھیے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رب کون ہے، عبادت اسی کی ہوگی۔ جب یہ سمجھیں گے فلاں کا کرم ہے، فلاں کا کرم، پھر اس کی عبادت بھی کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے بھی، نظر و نیاز بھی دیں گے۔ اسی لیے یہ ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ، سجدے بھی کریں گے، چومیں گے بھی صحیح سارا کچھ ان کے ان چیزوں کو۔ تو اس لیے یہ دیکھیں تو فرمایا والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، جب یہ عقیدہ تمہیں سمجھ آ جائے گا نا پھر تم متقی بنو گے، پھر پرہیزگار بنو گے، پھر شرک سے بچو گے۔ جب یہ ہوگا کہ فلاں بھی عطا کرنے والا ہے، فلاں بھی عطا کرنے والا ہے، فلاں بھی اگر اللہ نے لکھ بھی دیا جہنمی تو فلانے نے لوٹا ڈول کے ہے نا اوپر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر کے اور جہنم کے دروازے بند کر کے مجھے جنت کی طرف لے جائے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، پھر کہاں لوگ اللہ کی عبادت کریں گے؟ یہی وجہ ہے نا آج جب یہ بتا دیا گیا کہ آپ سال بعد آ کے یہاں صرف حاضری دے جائیں آپ کے سارے گناہ بخشوا دیے جائیں گے۔ لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ گئے، لوگ حقوق العباد پورے کرنے چھوڑ گئے، کیوں؟ ہمارے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ بڑے عظیم لوگ ہیں تو ہماری بخشش کروا دیں گے، تو ان کو کون سی ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کی یا نیکی کرنے کی؟ تو جبکہ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی اور اس کے لیے کیا کہ آپ کو حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں۔ تو انسانیت کا معاشرہ یہ درست نہیں ہو سکتا جب تک اس بنیادی عقیدے کو نہیں سمجھتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور آگے مزید اس کی تفصیل ذکر کی گئی، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب تمہارا خالق کون ہے؟ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اور کسی سے پوچھ لے، عیسائی شرک کرتے ہیں نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہودی مشرک ہیں کہ نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، ہندو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جن سے مرضی پوچھ لیں کہ زمین کس نے بنائی ہے، کوئی نہیں کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے، فلاں ولی نے، فلاں نبی نے، فلاں اس نے بنائی ہے۔ یک لخت ان کا جواب یہ ہوگا کہ زمین بچھانے اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر دیکھو نا اللہ نے کیسے سمجھایا کہ جب زمین بنانے والا اللہ ہے تو پھر تم نے عبادت بھی اس اللہ اور اس رب اور اس خالق کی کرنی ہے جس نے زمین بچھائی ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا والسماء بنا، آسمان کس نے بنایا چھت کے طور پہ؟ تو یک لخت یہی جواب ہوگا کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر عبادت بھی صرف اس اللہ کی، یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ انزل من السماء ماء، پھر ان سے پوچھو بارش برسانے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ بارش کون برساتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ کب آئے گی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، غیث یعنی بارش، اس کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان بادلوں کو اٹھانا ہے پھر ان کو چلانا بغیر کسی ان چیزوں کے سہاروں کے، جس طرح کے ایک بنیادی انسان کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ سب کچھ یہ کر رہا ہے، تو وہ کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ تو اسی طرح فرمایا پھر ہی وہ بارش برساتا ہے، اس بارش کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر وہ اس کے ذریعے اس زمین سے تمہارے لیے پھل پیدا کرتا ہے جس میں اس نے تمہارے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ رزق رکھا ہوا ہے۔ یہ ان میں افادیت، یہ ان میں یہ سارا رنگ اور اس میں ذائقے اور اس میں یہ ساری چیزیں بھرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں کسی دوسرے کا اختیار ہے؟ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ حضرت یہ ایک زمین ہے، اسی زمین سے پانی لگا، ایک پھل کڑوا ہے اور دوسرا میٹھا ہے، اس میں کڑواہٹ کیسے آئی اور اس میں مٹھاس کیسے آئی؟ یہ بھرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور جاننے والا یہ قدرت کا اظہار ہے نا۔ اسی زمین سے ساتھ میں پودا ہے، ایک کڑوا ہے اور دوسرا میٹھا ہے، ایک کے اندر افادیت ہے دوسرا نقصان دہ ہے، ایک کے رنگ کیسا ہے دوسرے کا کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھرنے والا اور یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بس اوقات شرکیہ باتیں اور ایسے لوگوں سے سن کے لوگ یہ پھٹیاں لگا دیتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر، اپنی گاڑیوں پہ، اپنے یہ رکھا تو یہ جی فلانے کا کرم ہے، فلانے کی نظر رحمت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ او بھائی جان، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کیونکہ زمین اللہ کی ہے تو اس سے جو فصل اگائی وہ بھی کس نے اگائی؟ اللہ تعالیٰ۔ جب زمین کسی اور کی نہیں ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، تو زمین سے اگنے والے پھل کے اندر کس طرح شریک اور پارٹنر ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا فلا تجالو اندادا، تو لہذا تم یہ بات سمجھو کہ اللہ کے ساتھ کسی صورت بھی کسی دوسرے کو شریک نہیں بنانے۔ فلانے نے رزق دیتا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، فلاں صحت و عافیت دے رہا ہے، فلاں ہمارے معاملات کے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا یہ صفات ہیں، عبادت بھی اسی کی، ریاضت بھی اسی کی، سجدہ بھی اسی کے لیے، نظر و نیاز بھی اسی کے لیے، مشکل میں پکارا بھی اسی کو جائے گا، شفا عطا کرنے والا بھی وہ ہے۔ الغرض پیدا ہونے سے لے کے آخر دم تک جتنی بھی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں انسان کی وہ پوری کرنے والا کون ہے؟ جس کے اندر یہ صفتیں ہیں، اور یہ صفتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم اللہ کے شریک
مت بناؤ وانتم تعلمون، جبکہ تم یہ جانتے ہو، تمہیں یہ علم ہو چکا ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، یہ زمین سے اگانے والا، یہ پھل پھول ثمرات، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر شریک کس وجہ سے اور کس بنیاد پہ بناتے ہو تم اس کا، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ بھی ہے اور اتنا بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند کرتے ہیں، اور یہ انسان کی ہلاکت و بربادی کی طرف اس کو لے جانے والا ہے۔ تو لہٰذا وانتم تعلمون، جب تمہیں یہ علم ہو چکا ہے نا، تو پھر تم یہ نہ کرو۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ علم یہ اتنا آیا تو اس کے بعد اگلی بات ہے نا، اگر یہ بنیادی چیز ہی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کیا ہے، تو علم بنیاد ہے۔ علم سیکھنے کی کوشش کریں جس کے اتنے فضائل ذکر کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔